بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 25 فروری 2024۔ عنوان ہے مٹھاس کا اضافہ۔ ٹائمز آف انڈیا کے ضمیمہ دا نیبرہڈ اسٹار بابت 18 تا 24 مارچ 1989 صفحہ 6 پر ایک سبق آموز واقعہ شائع ہوا ہے۔ ایران کے پارسی جب پہلی بار ہندوستان میں آئے تو وہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر اترے۔ اس وقت یادو رانا گجرات کا راجا تھا۔ پارسی جماعت کے پیشوا راجا سے ملا اور اس سے یہ درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو اپنی ریاست میں ٹھہرنے کی اجازت دے۔ راجا نے اس کے جواب میں دودھ سے بھرا ہوا ایک گلاس پارسی پیشوا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ریاست پہلے ہی آدمیوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں مزید لوگوں کو ٹھہرانے کی گنجائش نہیں۔ پارسی پیشوا نے لفظوں میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف یہ کیا کہ ایک چمچہ شکر لے کر دودھ میں ملایا اور گلاس کو راجا کی طرف لوٹا دیا۔ یہ اشاراتی زبان میں اس بات کا اظہار تھا کہ ہم لوگ آپ کے دودھ پر قبضہ کرنے کے بجائے اس کو میٹھا بنائیں گے۔ ہم آپ کی ریاست کی زندگی میں شیرینی کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد راجا نے انہیں گجرات میں قیام کی اجازت دے دی۔ اس واقعے پر اب 1000 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پارسیوں کے رہنما نے جو بات کہی تھی اس کو پارسی قوم نے پورا کر دکھایا۔ پارسی اس ملک میں مطالبہ اور احتجاج اور ایجیٹیشن کا جھنڈا لے کر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی خاموش محنت سے اس ملک کی ترقی میں اضافہ کیا۔ پارسیوں نے دوسروں سے زیادہ محنت کی۔ وہ تعلیم اور تجارت اور صنعت میں آگے بڑھے۔ انہوں نے ملک کی دولت اور ملک کی ترقی کو بڑھایا۔ اس ملک میں جہاں بہت سے لوگ لینے والے گروہ ٹیکر گروپ کی حیثیت رکھتے ہیں، پارسیوں نے عمل کے ذریعے اپنے لیے دینے والے گروہ گیور گروپ کا درجہ حاصل کیا ہے۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ اس دنیا میں دینے والا پاتا ہے۔ یہاں اس آدمی کو باعزت جگہ ملتی ہے جو لوگوں کے دودھ میں اپنی طرف سے مٹھاس کا اضافہ کرے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے صرف کڑواپن ہو، انہیں بھی اس دنیا میں وہی چیز ملتی ہے جو انہوں نے دوسروں کو دی ہے۔ الرسالہ، جولائی 1989۔ جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کئی دنوں سے، مسلمان کیا کریں؟ اس عنوان کے تحت اب تک ہم نے 7 یا 8 مولانا کے آرٹیکلز پر ڈسکس کی ہے، تو اسی سیریز کا یہ حصہ ہے مٹھاس کا اضافہ۔ مولانا نے ہر اینگل سے، ہر نقطے سے اور ہر ایسپیکٹس کو رکھ کر زندگی بھر غور و فکر کیا اور پھر مسلمانوں کو سجیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو 2 باتیں ایسی ہیں جو ہر انڈیویجول یا ہر کمیونٹی دونوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ہے نافیت اور دوسری ہے حکمت حیات، پریکٹیکل وزڈم۔
نافیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ایک گیونگ انڈیویجول ہو، کیا آپ ایک گیور کمیونٹی ہو، کیا آپ یہ گیور پرسن ہو، تو اس سے طے ہوتا ہے کہ آپ نافع ہے یا ریسیور ہیں۔ دوسری چیز ہے آپ کے اندر پریکٹیکل وزڈم کتنی ہے، حکمت حیات آپ کتنی جانتے ہیں۔ کوئی بھی فرد یا کمیونٹی، اس کی کامیابی کا انحصار یہ دو باتوں پر ہوگا، کیا وہ گیور انسان ہے یا ٹیکر انسان ہے۔ اسی طرح اس کے اندر وزڈم کتنی ہے، پریکٹیکل وزڈم ہم جس کو کہتے ہیں، حکمت حیات یا حکمت عملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یا وظیفہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا، وہ 4 چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کی وحی کی تلاوت کرنا اور لوگوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنا اور ان کو کتاب اور وزڈم کی تعلیم دینا۔ تو وزڈم کی تعلیم یا حکمت حیات کی تعلیم جو ہے پیغمبروں کی بعثت کا ایک حصہ ہے، یعنی پیغمبر جس بات کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس بات کا ایک اہم پارٹ ہے۔ جس طرح پیغمبر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ کریشن پلان بتائے، توحید اور آخرت کو بتائے، انذار اور تبشیر کا کام کرے، اسی طرح انذار اور تبشیر کے ساتھ وہ حکمت حیات بھی سکھاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ایک بہت اچھی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ حکمت کیا چیز ہے، کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کسی انسیڈنٹ میں کعبۃ اللہ ڈہ گیا تھا، تو سارے لوگوں نے مل کر مکے کے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ ریکنسٹرکٹ کرنے کے بعد جو بلیک اسٹون حجر اسود جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پھر اس کی جگہ پر نصب کرنا تھا۔ تو بلیک اسٹون کو اس کی جگہ پر اٹھا کر رکھنا ایک بہت ہی ریسپیکٹ اور آنر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو سارے ہی لوگ، سارے ہی قبیلے یہ سوچنے لگے کہ یہ آنر ہمیں ملے، ہم کسی دوسرے کو یہ آنر لینے نہیں دیں گے۔ تو اس پر کافی دن تک ان کے درمیان جو ہے ڈسپیوٹ ہوئی۔ پھر یہ میٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ابھی رسول اللہ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی اچھے انداز سے سوال کیا۔ سوال اس طرح آپ نے کیا، کہا کہ سب لوگ جب آنر کو صرف اپنے لیے ریزرو کرنا چاہتے ہیں، یہاں ایک ایسا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یعنی لوگ جو ہے ڈائکاٹونومس تھنکنگ میں جی رہے تھے، ثنائی طرز فکر، یعنی آنر یا تو مجھے ملے گا یا آنر مجھے نہیں ملے گا، ڈائکاٹومی جس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ڈائکاٹونمس تھنکنگ سے باہر نکلنا، ثنائی طرز فکر سے باہر نکلنا، ایک اور دو آپشن کے بجائے ایک تیسرے آئیڈیا کو جو ہے ڈسکور کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپیوٹ سلیوشن کے لیے یہی کیا۔ آپ نے یہ کیا کہ ایک بڑی سی چادر منگائی اور حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھا اور سارے قبیلے کے لیڈرز کو انوائٹ کیا کہ ہر لیڈر جو ہے چادر کو پکڑے، اور اس طرح جو ہے سارے قبیلوں کو جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس طرح آنر جو ہے سب میں شیئر ہو گیا، سب میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت عجیب بات تھی کہ اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ میٹیریل تھنگس ہی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا کانسیپٹ دیا اور یہ بتایا کہ جو ہے آنر بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک میٹیریل تھنگ جس طرح ڈسٹریبیوٹیبل ہے، اسی طرح جو ہے ایک نان میٹیریل تھنگ بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے آنر کو سب کے درمیان شیئر کیا اور سارے ہی لوگ اس سلیوشن سے بہت خوش ہوئے۔ تو جب تک کسی فرد میں اور کسی کمیونٹی کی لیڈرشپ میں اس طرح کا حکمت نہ آئے، اس طرح کا ان کے اندر جو ہے
ڈیپ وزڈم نہ ہو، اس وقت تک وہ جو ہے کوئی بڑی کامیابی وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مٹھاس میں اضافے کے لیے آدمی کو جو ہے حکیم بننا پڑتا ہے، وائس پرسن بننا پڑتا ہے۔ جیسے اس واقعے کے اندر پارسی کمیونٹی کے جو لیڈر تھے، جو یادو رانا کی ریاست میں گئے تھے، تو یادو رانا نے ان کو بھرا ہوا دودھ کا گلاس پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ریاست میں مزید انسانوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پارسی کمیونٹی کے لیڈر نے جو ہے کوئی اسپیچ نہیں دی، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی جو ہے جلسہ جلوس نہیں کیا۔ انہوں نے بھی جو ہے نان وربل لینگویج میں جو ہے اس کو ایک اچھا میسیج دیا اور یہ بتایا کہ جو ہے ہم کوئی بیوقوفوں کا ٹولہ نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ گروپ نہیں ہے، ہم کوئی احتجاجی بھیڑ نہیں ہے۔ انہوں نے بس اتنا کیا کہ اس دودھ کے پیالے میں شکر ملا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہے آپ کے دودھ کا ڈیمانڈ ہم نہیں کریں گے، آپ کے دودھ کے ہم حصے دار بننے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے دودھ کو جو ہے مزید مٹھاس بھریں گے اس میں۔ تو گویا کہ یہ تھا کہ وہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک گیور کمیونٹی بن کر رہیں گے، نہ کہ ایک ٹیکر کمیونٹی۔ تو پارسی رہنما کی اس حکیمانہ رسپانس پر یادو رانا جو ہے بہت خوش ہوا اور اس نے پارسی کمیونٹی کو گجرات میں رہنے کی اجازت دی۔ آج جب ہم ہمارے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے حکمت سے پوری طرح خالی ہو چکے ہیں۔ حکمت کا جو ہے دور دور تک شائبہ نہیں ہے۔ وہ اچھے خاصے ماحول کو، اچھے خاصے تعلقات کو، اچھی خاصی یافت کو جو ہے اپنی دھواں دار اور جو ہے نگیٹو اسپیچ سے جو ہے خراب کر دیتے ہیں، اور اپنے غیر حکیمانہ گفتگو سے، تقریروں سے، خطبوں سے، جلسے جلوس سے جو ہے نفرت کے پہاڑ اگاتے ہیں اور نفرت کی کھیتیاں جو ہے سیچتے ہیں وہ۔ تو دوبارہ ہمیں جو ہے رسول اللہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے حکمت حیات۔ اسی طرح جو ہے مولانا نے یہ جو تاریخ کا جو یہ واقعہ پیش کیا ہے، قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے گھومو پھرو، لوگوں کی جو ہے اسٹڈی کرو، پاسٹ نیشن کے جو ہے حالات کو جانو، تمہیں جو ہے اس کے اندر جاننے کی چیزیں ملے گی۔ تو جب ہم اس پارسی رہنما کے حالات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے تاریخ سے کچھ سیکھا ہوتا، تاریخ سے کچھ جانا ہوتا، تو آج وہ جو ہے ایک گیور کمیونٹی اور ایک نافع کمیونٹی بن کر رہتے، اور جو ہے حکمت کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے پڑوسیوں سے وہ دکھ نہیں اٹھاتے جو آج وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو نافعیت اور حکمت یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اصحاب رسول نے بھی ہجرت کی، دو جگہ ان لوگوں نے عام طور پر ہجرت کی، ایک پہلے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف، اور دوسرا مدینے کی طرف۔ دونوں جگہ وہ جو ہے نو پرابلم کمیونٹی بن کر رہے، وہاں وہ ایک گیور کمیونٹی کی حیثیت سے گئے۔ ان کے پاس جو ہے آئیڈیالوجی آف لائف تھی، ان کے پاس جو ہے خدا کے کریشن پلان بتانے کے لیے تھا، ان کے پاس خدا کی کتاب تھی، ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سنت تھی۔ گویا کہ وہ جو ہے لوگوں کو انٹلیکچوئل فوڈ دینے کے لیے، انٹلیکچوئل لیڈرشپ دینے کے لیے جو ہے کیپیبل تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم نہ میٹیریل بینیفٹ دینے کے لیے کیپیبل ہے، نہ انٹلیکچوئل بینیفٹ دینے کے لیے کیپیبل۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر جگہ جو ہے ایجیٹیشن اور جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اصحاب رسول حبشہ گئے تو وہاں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ جو ہے انٹلیکچوئل گائیڈ کر سکے لوگوں کو، اور مکہ سے جب انہوں نے مدینہ ہجرت کیا تو حدیثوں کے اندر آتا ہے امرت بقریۃ تأکل القریٰ یقولون یثرب وہی المدینہ، مجھے جو ہے ایک ایسے ٹاؤن کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ہے جو سارے ٹاؤنز کو کھا جانے والا ہے۔ لوگ آج اس کو یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے،
یثرب کا مطلب یہ تھا کہ آج وہ ایک ان نون ولیج ہے، لیکن ہم اس ان نون ولیج کو جو ہے گلوبل ٹاؤن بنا دیں گے، ساری دنیا کے لوگوں کا وہ ڈیسٹینیشن بن جائے گا۔ اور ایسا انہوں نے کر دکھایا کہ یثرب کو انہوں نے مدینۃ النبی اور مدینۃ الاسلام بنا دیا۔ تو ہمیں بھی آج جو ہے ان نون چیزوں کو جو ہے ورلڈلی نون بنانے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ابن خلدون جو وقت کا سب سے بڑا اسکالر تھا وہاں وہ اندر موجود ہے اور ان کے حملے سے جو ہے اس کے جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تاتاریوں نے اپنا حملہ روکا اور ابن خلدون کو جو ہے ایک لیٹر بھیجا اندر کہ اگر ابن خلدون ہمیں فلاں ملک کا نقشہ دے دے، میپ دے دے، تو ہم جو ہے اس کو بحفاظت یہاں سے نکلنے کے موقع فراہم کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے جب آدمی کے اندر نافیت ہوتی ہے، وہ گیونگ پوزیشن میں ہوتا ہے، تو دشمن بھی اس کو جان کا محافظ بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کو وہ اپنی حفاظت کے معنی میں لیتا ہے۔ تو دوبارہ ہمیں جو ہے یہی کرنا ہے کہ لوگوں کے دودھ میں کڑواہٹ ملانے کے بجائے لوگوں کے دودھ میں مٹھاس کا اضافہ کریں گے، نافیت کے ساتھ رہیں گے اور جو ہے حکمت حیات کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے، تب جو ہے ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جو ہے ہمارے بہترین حالات بھی جو ہے ہمارے لیے کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو ایک انگریز نے ایک بہت اچھی مائنارٹی کی اسٹڈی کی، اس نے انڈین کانٹیننٹ کے مائنارٹیز کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ جو ہے انڈیا میں جو ہے دو ٹائپ کی مائنارٹی رہتی ہے۔ ایک مسلم مائنارٹی وہ جو اپنے مانومنٹس کے اطراف میں رہتی ہے، جیسے قطب مینار اور چار مینار یا اس ٹائپ کی جو تاریخی عمارتوں کے بیچ میں۔ تو یہاں کی جو مسلم مائنارٹی ہے یہ جو ہے فخر میں جیتی ہے کہ ہم یہاں کے رولر تھے، اور غیر مسلموں کو جو ہے اننیسیسری اس سے جو ہے ٹیز ملتی ہے، ایک پرووک ملتا ہے کہ یہ جو ہے غلامی، ہندوؤں کی غلامی کے آثار ہیں، یہ غلامی کی علامت ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہندوؤں میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہی مسلمان جو ہے جہاں مانومنٹ نہیں ہے، نان مانومنٹل ایریاز میں جو رہتے ہیں، وہاں اس طرح کی کانفلکٹ موجود نہیں ہے، وہاں جو ہے مسلم اور ہندو کا جو ہے یہ موجود نہیں۔ کیونکہ وہاں کوئی ایسے تاریخی آثار نہیں جس کو دیکھ کر یہ پراؤڈ کرتے ہوں، اور وہاں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے نان مسلم پرووک ہوتے ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں پرووکیشن سے بچنا ہے، ہمیں جو ہے نافع انسان بننا ہے، ہمیں پیغمبر کی بعثت کا ایک مقصد جو ہے حکمت حیات سیکھنا، اس حکمت حیات کو ہم جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تب ہم جو ہے انٹلیکچوئل لیڈر بن سکتے ہیں، تب ہم جو ہے خدا کے کریشن پلان سے لوگوں کو واقف کرا سکتے ہیں، تب ہم جو ہے دودھ میں مٹھاس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور ایک کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن جو ہے اس ملک کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نافیت اور وزڈم نہیں سیکھی تو ہم جو ہے اس ملک کے لیے برڈن اور لائبلٹیز بن جائیں گے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم جو ہے ایک گیور کمیونٹی بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پریکٹیکل وزڈم کی تعلیم حاصل کریں، اس کے لیے کلاسز چلائیں، جیسے آج کل یوگا کی کلاسز چلتی ہے، ویلنس اور فزیکل فٹنس کی کلاسز چلتی ہے۔ اسی طرح ملک کے ہر کارنر اور نکڑ پر اس کی بھی کلاسز ہونا چاہیے کہ جو ہے حکمت حیات کیا چیز ہوتی ہے، لائف وزڈم کس ٹاپک کا نام ہے، یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور اس کو حاصل کر کے انسان جو ہے دوسروں کے لیے کیسے مفید بن سکتا ہے۔ ہر گلی نکڑ پر جو ہے وزڈم سینٹرز ہونی چاہیے، وزڈم کی کلاسز ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے اس ملک کے اندر ایک پازیٹیو ریولیوشن آئے گا اور خدا کی رحمتیں برسے گی۔ ورنہ جو ہے کسی بھی دوسری نیشن کو جو ہے ہمیں برباد کرنے کی، ڈسٹرائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب جو لوگ خود ہی اپنی ہی نیشن
آپس میں سول وار کی صورت حال میں ہو، جب وہ ایک دوسرے کو انیمی کی صورت میں دیکھتے ہو، تو پھر کیا ہے کسی دوسری نیشن کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ ان کو ڈسٹرائے کرے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو صحیح کرنا ہے، ایک دوسرے کو اپنے نیشنل بردر کے طور پر دیکھنا ہے، اور جو ہے ان کے لیے ایک گیور انسان کے طور پر ابھرنا ہے، تب جا کر اس ملک کے اندر پیس اور ہارمونی آئے گی، اور جو ہے یہ دیش جو ہے سپر پاور بنے گا، اسپریچول لیڈر بھی بنے گا اور میٹیریل لیڈر بھی بنے گا۔ اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہارمونیس اور ایک پیسفل دیش بنانے میں اپنا یوگدان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ آج کے حالات میں مسلمان جو کہ پاتے ہیں کہ جو دوسری قوم ہے وہ بہت ہی زیادہ تعصب میں بہت انتہا کو بھی پار کر چکی ہے، تو ایسے میں مسلمانوں کا بیسٹ ریسپونس یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے قرآن کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے ہر سچویشن کو بیان کیا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف کا جو نمونہ جو ہے نا، اس کو قرآن نے احسن القصص کہا، بیسٹ نمونہ۔ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے حضرت یوسف کا نمونہ بہت ہی بیسٹ نمونہ ہے، یعنی وہ ایک مشرک اسٹیٹ کے اندر رہتے تھے، ایک مشرک بادشاہ نے جو ہے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر ان کی قدر کی، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں، گیور کمیونٹی بنے آپ، یا گیور پرسن بنے۔ گیور پرسن کو جو ہے اگنور کرنا جو ہے تقریباً ہی امپاسبل ہوتا ہے کسی بھی اس کے لیے، چاہے وہ مسلم رولر ہو یا نان مسلم رولر ہو، ٹیلنٹڈ انسان کی جو ہے ہر جگہ ہی ویلیو ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف کے ٹیلنٹ سے وہ متاثر ہوا۔ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا جو کانورزیشن ہوتا ہے بعد میں، تو وہ لوگ اپنا ریگریٹ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس طرح کیا، ہمیں معاف کرنا۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جو ہے اصل میں خدا جو ہے میرے ذریعے سب وہ انسانوں کی جان بچانا چاہتا تھا قحط کے زمانے میں، سوکھے کے زمانے میں، اس لیے اللہ نے جو ہے تم سے اس طرح کروایا کہ تم نے میرے ساتھ دشمنی کی اور مجھے کنویں میں ڈالا، اور پھر میں مصر پہنچا۔ تو پازیٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ندامت کو بھی جو ہے یہ کر لیا، کم کر دیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو ہے میں ایک ٹیلنٹڈ آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے انسانوں کو کی جانوں کو بچانا چاہتا تھا سوکھے کے زمانے میں۔ تو فیمن کے زمانے میں جو ہے مجھے فیمن کا مسیحا بنا کے بھیجا کہ میں جو ہے مصریوں کے کام آؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بیسٹ نمونہ یہ ہے کہ وہ جو ہے گیور انسان بنے، وہ لوگوں کے جو ہے میٹیریل سلیوشن کا بھی سلیوشن بھی ان کے پاس ہو، اسپریچول سلیوشن بھی، انٹلیکچوئل سلیوشن بھی ہو۔ تو حضرت یوسف جو ہے ایک مشرق اسٹیٹ کے اندر اس کے زراعت کے جو یہ تھے منسٹر بن گئے، اور انہوں نے اس کو خوب ترقی دی اور اس کا صحیح کرائسس میں ڈسٹریبیوشن کیا، اور جو ہے وہاں ایک بڑا مقام پایا انہوں نے، اور ساری ہی کمیونٹی کو جو ہے عزت ملی ان کے ذریعے۔ تو موجودہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو ہے بیسٹ نمونہ ہے کہ وہ جو ہے یہاں کے واسیوں کے لیے جو ہے اپنا بیسٹ کنٹریبیوشن دے، اور جو ہے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے اپنے اسکلز کو وہ شارپ کریں، گرو کریں، اور جو ہے ملک کی تعمیر میں جو ہے وہ اپنا یوگدان دیں، تو ان کو عزت ملے گی۔ اگر وہ صرف اسکل کے اعتبار سے، گیونگ کے اعتبار سے جو ہے یوزلیس ہوں، اور وہ صرف پروٹیسٹ کریں اور صرف جو ہے رائٹ کانشیس بنے، ڈیوٹی کانشیس نہ ہو، تو ایسے سچویشن میں کسی کو بھی عزت نہیں ملتی ہے، نہ کسی فیملی میں کسی فیملی ممبر کو ملتی ہے، اور نہ کسی کمیونٹی میں کسی انسان کو، اور نہ کسی نیشن میں کسی کمیونٹی کو۔ سارا کا سارا معاملہ جو ہے گیو اینڈ ٹیک کا ہوتا ہے، جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہی ہم کو ریٹرن ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف کی مثال سے ہم جو ہے اس ملک میں رہنے کا بہت اچھا نمونہ اور ماڈل پا سکتے ہیں۔ قرآن میں حکم بھی دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے سارے انبیاء وہ ہیں، تم ان کو جو ہے فالو کرو، ان کے
ماڈل کو جو ہے فالو کرو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں بخاری میں، نبیکم ممن امر باقتدائہم، کہ یہ جو تمام نبیوں کو فالو کرنے کا جو حکم ہے، اس میں تمہارے نبی کو بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ نبی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے سے پہلے نبیوں کو فالو کرے۔ تو ہمارے لیے جو ہے حضرت یوسف کا نمونہ بہترین نمونہ ہے اس ملک کے حالات کے اعتبار سے۔ اور پھر آپ انٹلیکچوئل گائیڈ بھی بنیں، لوگوں کے کریشن پلان بھی بتائیں، وحی اور رسالت کے ذریعے جو انسانوں پر بلیسنگ بھیجی گئی ہے اس بلیسنگ سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ جی